اس وقت ہم ضلع نوشہرہ میں بیٹھے ہیں اور نوشہرہ ہی سے آغاز کرتے ہیں۔ نوشہرہ بذات خود بھی دہشت گردی کے ضد میں ہے اور شاید بہت ساتھیوں کو معلوم ہو، بہت کو معلوم نہ ہو، ہمارے گرد و نواح میں تنظیمی بنیادوں پہ مضبوط دہشت گرد موجود ہیں۔ ابھی تک حکومت نے ان کا سدباب نہیں کیا اور یہ آج کی بات نہیں ہے، کئی سال ہو گئے۔ اور ابھی ریسنٹلی جو واقعہ ہوا ہے کہ چینی کمپنی میں 3 ملازمین جو کہ پاکستانی تھے لیکن چینی کمپنی کے ملازمین تھے، ان کو اغوا کیا گیا اور اغوا کاری کے بعد پھر ان سے رابطہ کیا گیا، مذاکرات کیے گئے اور پیسوں کے ذریعے ان کو رہائی دلائی گئی اور ساتھ میں یہ بھی ان سے بات کی گئی کہ آپ کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی۔ یہ تو پاکستان کی سچویشن ہے کہ اگر دہشت گردوں کی یا اغوا کاروں کی یہ پوزیشن ہو کہ وہ حکومت کو شرائط پیش کریں اور ان سے پیسے لیں، تو پھر یہاں پہ کس کی عزت محفوظ ہے اور کس کی جان محفوظ ہے؟ یہ تو نوشہرہ کی تازہ صورتحال کے حوالے سے، چونکہ ابھی میں آتے وقت مجھے دیر لگی تو میں باڑہ گیا ہوا تھا اور باڑہ میں تیرا کے جو 21 ساتھی، بلکہ وہ کہہ رہے کہ 24 جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں، 2 جو تھے وہ بچ گئے ہیں۔ اور اس کے حوالے سے انہوں نے جو طریقہ کار اپنایا ہے، بڑا افسوس ہے کہ ایک ہی واقعہ ہے اور 4 طریقوں سے اس کی رپورٹنگ ہو رہی ہے۔ پہلی جو رپورٹنگ تھی وہ تو سیدھی سادھی رپورٹنگ تھی کہ جہاز تھا، جہاز نے گولہ باری کی اور دہشت گردوں کو مار گرایا اور دہشت گردوں کو مار ڈالا۔ پھر ایک خبر اور آئی کہ نہیں، دہشت گردوں نے وہاں پہ بارودی مواد کو زمین میں دبایا تھا اور پھر ریموٹ کنٹرول کے ذریعے انہوں نے اس خاندان کو تباہ کر دیا۔ پہلے یہ کہا کہ یہ دہشت گرد تھے، ہم نے مارا۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو دہشت گرد نہیں تھے لیکن دہشت گردوں نے ان کو مارا۔ تیسری خبر انہوں نے یہ چلائی کہ ان کے قریب دہشت گرد تھے لیکن ہم ان کو مارنا چاہ رہے تھے لیکن وہ بچ گئے اور یہ خاندان جو تھا وہ اجڑ گیا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دہشت گرد خود کہہ رہے کہ علاقہ ہمارے قبضے میں ہے، تو اگر سیدھی سادھی بات کہہ دیتے کہ وہاں پہ حکومت کی ریٹ نہیں چلتی تو ٹھیک تھی، لیکن آسمان سے بم گرانا اور پھر وہ ان لوگوں میں کہ معصوم لوگوں پہ بم گرانا، یہ کسی طور برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ وہی فارمولہ ہے کہ کسی طریقے سے لوگوں کو شہید کیا جائے یا تنگ کر کے یہاں سے ان کو ہجرت کرنے پہ مجبور کیا جائے اور مائنز اینڈ منرلز دولت جو ہے وہ ان کے ہاتھ لگ جائے اور پختونوں کی جو دولت ہے وہ ان کے ہاتھ لگے اور وہ در بدر ٹوکرے کھاتے رہیں۔ ایک ہی پاکستان ہے، پنجاب میں امن ہے، سندھ میں امن ہے، تو پھر ہمارے خیبر پختونخوا میں امن کیوں نہیں ہو سکتا اور پھر بلوچستان میں امن کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور پھر اس طریقے سے اگر پاکستان اور ہندوستان کی لڑائی ہے اور لڑائی بھی وہ 4 دن چلی اور ٹرمپ صاحب نے کہا کہ اس کی سیز فائر ہونی چاہیے اور ہمارے پاکستان نے اور ہندوستان نے مل کے سیز فائر کر لی، اور پھر اسی طریقے سے ہمارے ایران اور اسرائیل کی لڑائی تھی، 20 دن لڑائی چلی جس میں امریکہ نے بھی کچھ تبازمائی کی اور حملے کیے، لیکن 20 دنوں کے بعد سیز فائر ہوا۔ اچھی بات ہے، ہم باچا خان کے پیروکار ہیں، ہم لڑائی نہیں چاہتے، سیز فائر ہو تو یہ اور بھی اچھی بات ہے، امن ہو تو اور بھی اچھی بات ہے، لیکن اگر 20 دن اور 4 دن کی سیز فائر ہو سکتی ہے تو یہ 45 سال کی جو ہمارے خیبر پختونخوا پہ دہشت گردی جاری ہے، اس کی سیز فائر کی باری کب آئے گی؟ یہ سیز فائر کب ہوگا؟ اور اگر کوئی یہ کہے کہ یہ سیز فائر نہیں ہو سکتی تو ہو تو سکتی ہے، لیکن سیز فائر کرانے والے سیز فائر میں سنجیدہ نہیں ہیں۔
کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ یہاں خون بہے اور خون کے بہانے ان کو پیسے ملے، ان کو ڈالر ملے۔ پہلے روس اور امریکہ کی لڑائی تھی، ضیاء الحق نے سودا کر کے ڈالروں کا اور روس سے لڑائی لڑی اور امریکہ نے ڈالر یہاں پہ ان کو دیے اور روس سے جھگڑا، ہم نے مول لیا اور ہمارے لوگ مر گئے۔ اب چین اور روس کی امریکہ کی لڑائی ہے، اب ان کی بگاڑ ہے اور ہم نے امریکہ کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے اور کبھی کبھار ہم چین سے بھی کہتے ہیں ہم آپ کے ہیں، یعنی دغلی پالیسی میں ہم پھنس چکے ہیں۔ کیونکہ ایک تو ہمارے یعنی جو یہاں پہ ہمارے چائنا جو سی پیک بنا رہے ہیں اس کے حوالے سے، اور پھر ہمارے امریکہ سے ایک معاہدہ ہوا ہے کہ ہمارے مائنز اور منرلز وہ کیسے لے کے جائیں، تو دونوں سے ڈالر کمانے ہیں، تو دونوں سے ڈالر کمانے میں لازمی طور پہ انسان تو پھنسے گا۔ لہٰذا اس بار یہ خطرناک جو صورتحال ہے، اب ہندوستان سے ہماری لڑائی تھی، وہ ہمارا دشمن نمبر 1 ہے، لیکن ان سے کاروبار جاری ہے۔ پاکستان یعنی افغانستان ہمارا دوست تھا، افغانستان کی حکومت امریکہ اور ہم نے بنائی، اب بگاڑ پیدا ہو گئی، تو ان کے 12 جو ہمارے ہاں جو راستے تھے وہ بند ہو گئے، ہمارا کاروبار بند ہو گیا، اور اس طریقے سے ہندوستان کی بھی ہمارے ساتھ یعنی لڑائی یا حالات خراب ہیں، اور افغانستان کے بھی حالات خراب ہیں، اور امریکہ کی وجہ سے چین کی بھی حالات خراب ہیں، اور ایران بھی اس لیے ہم سے ناراض ہے کہ امریکہ ایران کا دشمن ہے اور ہم امریکہ کا ساتھ دے رہے ہیں۔ تو اس ریجن میں 4 ممالک ایسے ہیں جو کہ وہ مجبوراً اتحاد کریں گے اپنی بقا کے لیے، اور پاکستان جو بہت خوشی منا رہا ہے، ہمارے یعنی سعودی عرب سے دوستی، ہمارے یعنی UAE سے دوستی، شام سے دوستی، لبنان سے دوستی، اور اس لیے دوستی کہ وہ مصیبت میں ہیں تو وہ بیچارے پیسے دیں گے، ہم ان کے لیے لڑیں گے۔ نتیجہ کیا نکلا وہ تو پتہ نہیں چلتا، لیکن سعودی عرب بھی امریکہ کا، پاکستان بھی امریکہ کا، اسرائیل بھی امریکہ کا، قطر بھی امریکہ کا، تو نہ جانے کس کو دھوکہ دیا جا رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ ایک ہی امریکہ ہے، سب کو لڑانے جا رہا ہے، اور بعد میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ ٹرمپ تو امن لانا چاہتا ہے، امن کی ایوارڈ اس کو ملنی چاہیے۔ آپ اندازہ کریں کہ اس صورتحال میں جس نے ساری دنیا کو آگ لگائی ہے اس کو امن ایوارڈ دیا جا رہا ہے، اس کو امن ایوارڈ نہیں بدامنی کا ایوارڈ ملنا چاہیے۔ جب سے ٹرمپ آیا ہے دنیا کی صورتحال خراب ہو گئی ہے، اور وہ بنگلہ دیش جو ہمارا اپنا حصہ تھا، ہم برداشت نہیں کرتے تھے، ہم نے اپنے آپ سے الگ کر دیا، وہ سب کچھ چلا گیا، اب جب وہ ہم سے بات کرتے ہیں ہم خوش ہوتے ہیں۔ تو چاہیے کہ پاکستان دنیا سے کہہ دے کہ ہماری پالیسی غلط تھی، اس لیے بنگالی بھائیوں کو ہم سے الگ ہونا پڑا۔ آج ہم خوشی منا رہے کہ امریکہ نے ان سے کہا کہ ذرا دوستی نبھا، اور یہ دوستی نبھانے کے لیے ہم خوش ہو رہے ہیں۔ تو یہ وہ باتیں ہیں کہ پاکستان کی اندرونی پالیسی، پاکستان کی خارجہ پالیسی، پاکستان کی معاشی پالیسی غلط ہے، اور غلط پالیسی کے نتیجے میں ہم مر رہے ہیں۔ لہٰذا یہ وقت ہے کہ پاکستان اپنا قبلہ درست کرے، پرائی جنگوں میں ٹانگ نہ اڑائے، معاہدے کرے، معاہدے پاکستان کی مضبوطی کے لیے کرے، جنگ کے لیے معاہدے نہ کرے۔ ہم اپنی ملک کی حفاظت کریں، یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ ہم ہندوستان سے لڑیں گے، ہم افغانستان سے لڑیں گے، ہم ایران سے لڑیں گے، ہم سعودی عرب کے لیے پھر ساری دنیا سے لڑیں گے۔ تو یہ کیا بات ہوئی کہ ہم پاکستان تمام دنیا سے لڑیں گے تو دنیا ہمارے خلاف سازشیں کریں گی کہ نہیں؟ دنیا ہمیں تباہ کرے گی کہ نہیں؟ تو یہ ہماری غلط پالیسیاں ہیں۔ لہٰذا وہ معاہدے کیے جائے جس میں پاکستان کا فائدہ ہو، وہ معاہدے کیے جائے جس میں عوام کے فائدہ ہو۔ میں مختصر کرتا ہوں، اب چونکہ ہماری دولت کو خطرہ ہے، پختونوں کی دولت کو خطرہ ہے،
ہمارے مائنز اینڈ منرلس کو خطرہ ہے، جنگلات کو خطرہ ہے، ہمیں یہاں پہ نفسی وارڈ نہیں دیا جا رہا، 18ویں ترمیم پہ عمل نہیں کیا جا رہا، صوبائی خود مختاری نہیں دی جا رہی، دہشت گردی روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے، ہماری دہشت گردی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس حالات کے لیے ہم ساری دنیا کو آواز دیتے کہ خدا را ہمارے حال پہ رحم کرے، امن کو توجہ دے، اور جو یہاں پہ بدامنی چاہتے ان کا ہاتھ روکے، اور عوام سے چاہتے ہیں کہ آپ متحد ہو جائیں، حکومت کی غلط پالیسی کو رد کرے اور کسی سے نہ ڈرے۔ ڈریں گے تو مریں گے، نہیں ڈریں گے تو جی کے مریں گے۔ جینا ہمیں قبول ہے اور ڈر کے مارے مرنا ہمیں قبول نہیں ہے۔ یہی پیغام ہم سب کو دینا چاہتے ہیں اور مرکزی حکومت کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کی غلط پالیسی کی وجہ سے پاکستان ڈوب رہا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی غلط پالیسی کی وجہ سے پاکستان تباہ ہو رہا ہے، صوبائی حکومت سے کہتے ہیں کہ آپ کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ملک تباہ ہو رہا ہے۔ ہم عوامی نیشنل پارٹی اور تمام ممالک کے سیاسی پارٹی اور تمام اکابرین، ہمیں چاہیے کہ ہم مل بیٹھ کے پاکستان کو بچانے کے لیے غلط پالیسیوں کا راستہ روکے، ان لوگوں کا راستہ روکے، اور ملک کی بقا کی خاطر جو بھی قربانی دینی پڑی ہم قربانی دیں گے، لیکن غلط راستے کا چناؤ کسی کو ہم یہ اجازت نہ دے سکتے ہیں نہ دیں گے۔ میاں صاحب، آپ نے کچھ عرصہ قبل عوامی نیشنل پارٹی نے آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کیا تھا اور اسلام آباد کی طرف وہاں پر امن مار جو اس کا اعلان کیا تھا، سیلاب کی وجہ سے اس کو ڈیلے کرنا پڑا۔ اب آنے والے وقت میں اس کے حوالے سے کوئی عمل ہے؟ اب تو آپ کے سامنے یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ ہم فضا بنا رہے ہیں، ہم لوگوں سے رابطہ رکھیں گے، تمام سیاسی پارٹیاں مل کے، چونکہ ہم تمام سیاسی پارٹیاں ایک تھی، سیلاب کی وجہ سے وہ صورتحال باقی نہیں رہی، ہر ضلع الگ الگ پانی میں ڈوبا ہے اور ریہیبلیٹیشن میں وہ کام کر رہے ہیں، تو ابھی حالات اتنے سنبھلے نہیں ہیں، اور جو اضلاع میں سیلاب نہیں ہے وہاں دہشت گردی بہت زیادہ ہے، تو ہم اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے کوشش کریں گے کہ صورتحال بہتر ہوتے ہی ہم تمام سیاسی پارٹیوں کو دوبارہ اکٹھا کریں، ایک فضا بنائیں اور ان غلط پالیسیوں کو روکنے کے لیے ایک مضبوط قدم اٹھائیں، مل کے سوچ سمجھ کے۔ جو ہم نے فیصلہ کیا تھا اس سے بڑھ کے بھی اگر فیصلہ کرنا پڑے اس ملک کی خاطر تو ہم کریں گے، اور تمام سیاسی پارٹیاں اور تمام لوگ، تمام مکتب فکر کے لوگ اکٹھے ہو کے اس کا راستہ روکیں گے۔